اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستو، اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آپ سے چند منٹ لے کر ہم آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی، انسانوں کی میموری بہت شارٹ ہے نا، تو اس حوالے سے میں آج جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو اس کے سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے چند منٹ لیتے ہوئے میں اس اسکرین پہ آپ کے سامنے ہم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو شروع کروں گا۔ پلے کرو بھائی۔ سید صلاح الدین احمد صاحب سے آنریبل ڈاکٹر خاوت مہدی، بہت احترام کے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب شبر زیدی صاحب سے گزارش ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ پلے کرو۔ روکو 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 روکو، دوبارہ پلے کرو شروع سے۔ بیٹا ہٹ جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ یار۔ آرام سے پلے کرو۔ جی شروع کریں۔ یہ 29 نومبر 2023 کی یہ کارگزاری ہے۔ ذرا آنریبل ڈاکٹر خاوت مہدی، بہت احترام کے ساتھ سابق چیئرمین ایف بی آر اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب شبر زیدی صاحب سے گزارش کروں گا۔ چیئرمین رہے ہیں نارووال سے، اپنی نوجوانی کم عمری کے باوجود برسہ برس سے بااختیار مقامی حکومتوں میں قیام کی تحریک چلا رہی ہیں، سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری احسن اقبال صاحب کے فرزند ارجمند ہیں۔ احمد اقبال ملک کے ایک انتہائی نامور صحافی جناب مظہر عباس ہے۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر اور سابق گورنر سندھ جناب محمد زبیر صاحب سے، پاکستان کے سابق وزیر داخلہ، سابق گورنر سندھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب سے، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہے ہیں جناب فہیم الزماں صاحب سے، سابق گورنر سندھ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما جناب عمران اسماعیل سے، احمد بلال محبوب صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ پاکستان، جناب مختار احمد علی سے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سی بی ٹی آئی سینٹر آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ انیشیٹو، ایک جرمن این جی او ہے۔ کراچی کے ایک بہت جانے مانے فائنینشیل ایکسپرٹ ہے، فائنینشیل اینالسٹ ہیں آپ۔ تقریباً روز کی ہی بنیاد پر جو پاکستان کی معیشت ہے اس پر ان کو گفتگو کرتے دیکھتے ہیں۔ جناب خرم شہزاد، سابق سینیٹر، سندھ میں اے این پی کی آواز اور سندھ کے صدر جناب شاہی سعد صاحب سے، ڈاکٹر عاصم بشیر خان سے جو کہ پبلک فائنانس ایکسپرٹ ہیں، اکنامکس، سوشل اسکول آف سوشل سائنسز، فیکلٹی انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی، آئی بی اے کراچی ہیں، جناب ریحان ملک صاحب سے جو پریزیڈنٹ ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، جناب مفتاح اسماعیل، سابق وفاقی وزیر خزانہ پاکستان سے، اسلام آباد کے ایک نامور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اعزاز سید صاحب، درخواست گزار ہوں سینیٹر صفدر عباسی سے جو کہ سیکرٹری جنرل ہے جی ڈی اے کے، جناب صفدر عباسی صاحب۔ ڈاکٹر امجد یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر امجد سے۔ میں یہاں پر ایک بڑا نمائندہ قسم کا اجتماع اور اجلاس دیکھ رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ تمام طبقہ فکر سے تمام ماہرین علوم یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہاں پر آپ لوگوں کی رائے سے جو ہمارے ذہن میں چیز ہے اس کو ایک حتمی شکل دے کر پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ پائے، 75 سال کے بعد ایک ایسی جمہوریت پاکستان کے اوپر بہت بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ اور معاملہ یہ بھی ہے کہ اس وقت سیاست سے زیادہ تمام سیاسی اکابرین کو، سیاسی جماعتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کو سیاست سے زیادہ ریاست کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ جو ڈاکومنٹ ہے جو ایم کیو ایم نے بنایا ہے، یہ ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. ہم اسے ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہیں رکھنا چاہتے. ہم اسے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کی اونرشپ دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا. یہ آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک دن ہے. اس دن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کو ریفر کیا جائے گا آئندہ آنے والے دنوں اور سالوں میں. یہ ڈاکومنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے آب حیات ہے. آب حیات، اس آب حیات کو پینا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر پاکستان حاکم بدہن چل نہیں پا رہا، ابھی بھی نہیں چل پا رہا. کہیں اس کو بچانے کی نوبت کے بچ بھی پائے گا نہیں بچ پائے گا، اس کے اوپر گفتگو نہ شروع ہو جائے. تو یہ آب حیات ہے، اس کو پاکستان کو اپنانا بہت ضروری. میرے خیال میں آج کا دن 28 نومبر اسے بجا طور پر ہم پاکستان کی ٹرانسفارمیشن کا دن کہے. ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران اور معاشرتی بحران، ان سب بحرانوں کا اگر کوئی حد ہے تو یہ 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم کا بل، جو کہ خود مختار، جو کہ مقامی خود مختاری کے لیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از اے پینیسیا فار آل دی کرونک ایلمنٹس دیٹ افلیکٹ دی باڈی پالیٹک آف پاکستان. ہم لوگ بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں یقیناً اٹس خوش آنند اور یہ اٹس اے ویری ویلکم موو ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ایفیلیشن. یہ بہت اچھی بات ہے اور یقیناً ایوری ون ہو انڈورسز اینڈ فیورز لوکل گورنمنٹ empowerment must favor this. Like you said, this document is not just a Muttahida Qawmi movement. It should be basically a Bible for everyone who is seeking local power, local government endorsement. So mukhtasar baat karunga, and because I was not actually prepared for it, but it's a welcome move. سب سے پہلے تو میں کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا ایم کیو ایم کو کہ یہ بڑا ضروری تھا کہ لوکل گورنمنٹس کا ایک پراپر ایک ان کا آئینی ان کو فوٹنگ دی جائے. آرٹیکل 140A بالکل ناکافی ہے اور لوکل گورنمنٹس کے بغیر آپ کی جو جمہوریت ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی. ایک اسینشیل بلڈنگ بلاک ہے اور اگر یہ کچھ جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کی نفی کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کیے بغیر یہ تو ایک 18ویں ترمیم کا جو انکمپلیٹ پارٹ تھا، ادھورا حصہ تھا، وہ ایسی ترامیم سے کمپلیٹ ہوگا. یہ جو چیز آپ کے سامنے آج رکھی ہوئی ہے جو ایم کیو ایم نے رکھی ہے، جو کہ ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ ہے، میرے حساب سے یہ ایکچولی ایم کیو ایم کا ڈاکومنٹ نہیں ہے بلکہ ایک ریزنیبل تشریح ہے 140A کی، اور اس کو ہر حال میں آنا پڑے گا. اگر آپ اس کو نہیں لاتے تو کبھی بھی آپ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایم کیو ایم پاکستان کا. یہ بڑی ایک اچھی ترمیم ہے اور یہ بہت اچھا کانورسیشن سٹارٹر ہے. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم پاکستان کا کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر سب کو جمع کیا ہے کہ جو دراصل پاکستان کی سیاست کی بنیاد رکھ سکتا ہے. سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کو یہ جو انیشیٹو ہے اور زبردست انیشیٹو ہے. دیز آر ناٹ جسٹ دا ورڈس، مطلب آئی ٹرولی مین، اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو میرا خیال ہے دس از دا ٹائم ٹو ڈیبیٹ. دس از اے ویلکم انیشیٹو اینڈ وی کانگریچولیٹ ایم کیو ایم فار دیٹ. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس کو مضبوط کرنا اور اس کو آگے چلانا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک بہت اہم موضوع پر آپ نے بہت اچھے لوگوں کو تمام پاکستان سے اکٹھا کیا ہے، مختلف سیاسی، اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے علماء کرام بھی یہاں موجود ہیں اور میڈیا کے نمائندے بھی یہاں موجود ہیں. تو ہم اس کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے اس جو آپ نے یہ بیڑا اٹھایا اس کے ساتھ. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب تک وسائل اور اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ ہوں، چاہے وہ قومی سطح سے صوبوں میں اور صوبوں سے لوکل گورنمنٹس کے حد تک، اس وقت تک جمہور جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتی، وہ امپاور نہیں ہو سکتی. ڈیموکریسی لفظ ڈیموس سے نکلتا ہے اور انڈیویجول کا رول. اگر آپ اس کو نہیں، اگر اس پہ کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، اس کو امپاور نہیں کریں گے، تو پھر وہی حشر ہوگا جو اس ملک کا پچھلے 75 سال میں ہوا. ہم نے کراچی میں ایک میئر دیکھا، یہاں پہ موجود بھی ہیں مصطفیٰ کمال بھائی، انہوں نے ان سے بڑھ کے ڈیلیوری کی، وہ بار ریز کیا انہوں نے. میں نے یہ امینڈمنٹ سینسری طور پہ پڑھی ہے، لیکن میں اپنی جماعت کی طرف سے یقین دلاتا ہوں ایم کیو ایم کو کہ اگر ہماری کوئی انپٹ ہوئی تو ہم ضرور آپ کو دیں گے، لیکن ہمارا بھرپور 100% ساتھ آپ کو انشاءاللہ اس میں ملے گا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس میں،
اور اس کو پورا اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے بہت خوشی ہے کہ MQM پاکستان لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے آئینی ترامیم کے مسودہ پیش کر رہے ہیں، اور آج ان کا ایک ایونٹ ہے جس میں وہ پبلک کے سامنے یہ چیزیں لے کے آئیں گے. میں بھی MQM کا بہت مشکور ہوں اور آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا. آپ پہلے بھی اس حوالے سے لیڈ لیتے رہے ہیں، اور اگر کسی پارٹی سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ کے اس کا ذکر کرے گی تو وہ MQM ہے، اور اس پہ یقیناً آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں. پہلے مبارکباد MQM کی لیڈرشپ کو فار ٹیکنگ دس امپورٹنٹ ایشو اپ. MQM پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنی پارٹی کی کل ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. سب سے پہلے تو میں MQM پاکستان کو اس بل کے حوالے سے بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس ڈائلاگ کو انیشیٹ کرنے کے حوالے سے. آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. I will very briefly say that I support this bill because this is very good idea. اور MQM پاکستان کو میری طرف سے مبارکباد اس بل کو انٹروڈیوس کرنے میں. میں تمام MQM کی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب ریفارمز کرنے کی وقت آ گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری ریفارمز کوئی نہیں. جب مصطفیٰ کمال نے اتنا اچھا ڈیلیور کیا کراچی میں، تو میں ایک مرتبہ پھر MQM کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس میں کامیاب کرے. آمین. اب مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ ہے اس کی قیادت نے اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس جو تجویز ہے کہ اس آئین میں ترمیم کی جائے، اس تجویز کو تیار کرنے یا اس آئینی ترمیم کے بارے میں سوچنے پر میں MQM کی ساری قیادت کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے MQM کے بھائیوں دوستوں کا، خالد بھائی کا اور مصطفیٰ بھائی کا، کہ انہوں نے آج اتنی بڑی گیدرنگ یہاں پہ اکٹھی کی ہے، اور جس کے اندر بہت ہی ریناؤنڈ قسم کی سوشل ایکٹیوسٹ، سیاستدان، جرنلسٹ اور بہت ہی نامور لوگ یہاں پہ آج جمع بھی ہوئے، اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. ایک آپ کی بڑی پارٹی ہے MQM، بہت بڑی پارٹی ہے، اور یہ عوام کے ساتھ ہے پارٹی. اس کے بارے میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کی پارٹی ہے، تو یہ اس آئیڈیا کو بہت زیادہ فروغ دے سکتے ہیں اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اور آپ سب کی سجیشنز کا بے پناہ شکریہ. آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ رکنا نہیں چاہیے. جو آپ کے جب وی آر فون کال ہوئے، آپ ہمیں پلیز انگیج کریں، ہمیں اپنے لکھ کے دیں یا فون پہ بتا دیں، یا ہم آ جائیں گے آپ کے پاس، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو یہ وی وڈ ریئلی ویلکم ایوری ون، آل سجیشنز اینڈ ایوری تھنگ. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ. میں کراچی کے تمام اکابرین کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں، بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے اس دکھ کو، اس درد میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، اور پاکستانی عوام کا یہ دکھ اور درد ہم انشاءاللہ مل کر دور کرنے کے قابل ہیں. پاکستانی عوام کو اس حوالے سے کہیں صحیح سمت میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ڈیولوشن آف پاور کے علاوہ اس وقت کوئی دوسرا معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، یہ تو ایک فلیش بیک تھا چند سال پہلے کی ایک بات، کیونکہ ہماری میموری بہت شارٹ ہوتی ہے انسان کی. اس کے بعد رکے نہیں، صرف یہ کانفرنس کر کے رکے نہیں. چند سیکنڈ آپ سے اور لوں گا، کیونکہ سینگ از بلیونگ. ایک چند سیکنڈ کی، ایک منٹ سے بھی کم کی جو ہے وہ ایک چلائیں جلدی سے، 1 منٹ سے بھی کم کی، پھر میں اپنی بات شروع کروں. اور یہ MQM پاکستان پارٹی اس کے پاس گئی، بڑی پارٹی اس کے پاس گئی اس مستودے کو لے کر، اور یہ اس کی کچھ جو ہے وہ تصاویر ہیں، حقائق ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے انگیج کیا اور پارٹی سے انگیج کیا. ساری چیزوں کا چونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہ چند سیکنڈ. اور اس کے بعد الیکشن ہوئے، اسی ایجنڈے پہ الیکشن لڑے، اور اس کے بعد الیکشن کے بعد جب گورنمنٹ میں جانے کا موقع آیا، تو 2024 میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے. معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں، اور جہاں میری آواز جا رہی ہے، میں پاکستان اور پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نعرہ صرف نہیں ہے، یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی کسی بھی ایموشن میں آ کر جو ہے وہ کوئی اپنی بات کرنے کی بات نہیں ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کئی سالوں سے پہلے، الیکشن دور نہیں تھے، MQM پاکستان نے پاکستان کے آج کے مسائل اور آئندہ آنے والی نسلوں کے مسائل کا نہ صرف آئینی حل نکالا،
اور نہ کہ صرف اس کو جو ہے وہ پیش کیا اور صرف نکال کر اپنے پاس نہیں رکھا. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کی کون سی پارٹی ہے جس کو مدعو کر کے اس کے پاس نہیں گئے, اس کو بلایا, اس پہ برین سٹارمنگ کی, اس کے سجیشنز کو ساتھ میں لایا, پھر اس کے بعد در در جا کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے, پارٹیز کے پاس گئے, پھر الیکشن ہو گئے. الیکشن کے بعد جب حکومت میں شامل ہونے کی آفر ہوئی تو لوگ وزارتیں مانگتے ہیں, لوگ ٹھیکے مانگتے ہیں, لوگ پیسے مانگتے ہیں, لوگ پرکس اینڈ پریولیجز مانگتے ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کی بھی تاریخ میں, ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے کہ 51 نکاتی کا ایجنڈا ہے, 40 نکاتی جو ہے وہ حکومت میں جانے کا کی مطالبات ہیں, تو 35 نکاتی مطالبات ہیں. آج کی یہ ایم کیو ایم ایک نکاتی ایجنڈے پہ, ایک پوائنٹ, اونلی ون پوائنٹ, ایک نکاتی ایجنڈے پہ اس حکومت, اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو کہ حکومت بنا رہی تھی, جب اس نے ہمیں آفر کی کہ حکومت میں شامل ہو, تو ہم نے 2024 کو صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ ان سے حکومت میں شامل ہوئے کہ جب ہم آپ سے اس وقت حکومت میں شامل ہوں گے کہ آپ ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کے بل کو اپنے نمبرز کے ساتھ جب بھی یہ موقع آئے گا آپ اس کی سپورٹ کریں گے. پی ایم ایل این نے ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد ہم حکومت میں گئے ہیں, اور پھر حکومت میں جانے کے بعد جب 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا, ایم کیو ایم نے اپنا یہ بل پیش کیا. جان لیجئے اس بات کو کہ ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں, ہمارے پاس نمبر بہت کم ہیں. ہم نے ان نمبروں کے ساتھ اپنا یہ بل, ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کا یہ بل ہم نے پاکستان کی اسمبلی میں 26ویں ترمیم کے موقع پہ پیش کیا, اور وہ پیش ہو کر جہاں وہ جاتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہاں وہ بل چلا گیا. اس وقت ڈیفینیٹلی ہماری بڑی پارٹیز نے, حکومت نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمارے آج کے حالات, ماحول اور پولیٹیکل انوائرمنٹ ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں کہ ہم آج اس بل پر تمام پارٹیز کی جو ہے وہ مدد لے سکیں, سپورٹ لے سکیں. آپ اس کو آئندہ آنے والی ترمیم کے لیے خدا کے واسطے پینڈ کر دیں. ہمارا بل وہیں پڑا رہا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا رہا, اور ایک سال کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا ٹائم آ گیا. 27ویں آئینی ترمیم کا جب یہ موقع آیا, ایم کیو ایم اس موقع پہ جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے, ایم کیو ایم چاہتی تو اور وزارتیں مانگتی, ایم کیو ایم چاہتی تو یہاں پر ڈیولپمنٹ پیکج کے نام پر پیسے مانگتی, ایم کیو ایم چاہتی تو اور پرکس اینڈ پریولیجز کی بات کرتی. خدا کی قسم ایک لفظ اس بات کے علاوہ بات نہیں ہوئی ہے کہیں, کسی وقت, کسی موقع پہ, کسی بھی جگہ پہ, کہ نہیں ہمیں پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل پہنچانے ہیں. اور اس موقع پہ بھی 27ویں آئینی ترمیم کے موقع پہ بھی ہم نے صرف ایک بات کی, اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کا ایم کیو ایم کی بہاف پر, میں شکر گزار ہوں فیڈرل کیبنٹ کا, پی ایم ایل این کا, میں علیم خان صاحب کا, میں جو ہے وہ یہ چودھری سالک صاحب کا, میں باپ پارٹی کے جو ہمارے رہنما ہیں, اور انٹائر کے تمام کیبنٹ میں جتنی پارٹیز کے لوگ ہیں, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور میں پیپلز پارٹی کے انڈیویجول دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں, میں پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب نے, جن کے میں نام لے رہا ہوں, اور میں احمد ولی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ووکل ہو کر سب نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو, اس 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی. اور جب 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو کر سینٹ میں جب وہ بل چلی گئی اس کمیٹی میں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں, وہاں پر ایم کیو ایم کے بل کو کلب کر دیا گیا, ساتھ جوڑ کر 2 دن اس کے اوپر بحث ہوئی اس پوری 27ویں ترمیم میں, جس میں 1.5 دن اور دوسرے پوائنٹ پر, اور پورے آدھے دن اس ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کے اوپر جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. اور ہمارے پاس خاطر خواہ نمبر موجود تھے, جاوید حنیف صاحب یہاں پر, اور حفیظ صاحب اور حسان صابر, یہ 3 افراد تھے جو کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے تھے. جاوید بھائی اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور
ہم نے اپنا اس کمیٹی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی, جہاں پر بحث ہو رہی تھی, ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا. وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے, PMLN کے ساتھی اور دوسرے ساتھی وہاں پر سب سپورٹو تھے, لیکن وہ کہتے ہیں نا ملک کے وسیع تر مفادات میں ڈیفینیٹلی, اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, اور ہم شائع بھی نہیں کرتے اور ہم الزام بھی نہیں لگا رہے, ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ایک ڈیڈ لاک آیا, اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم کی صاحب کی طرف سے, حکمراں پارٹی کی طرف سے, کہ پلیز چونکہ اس بل میں 27ویں ترمیمی بل میں پاکستان آرمی کے حوالے سے جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں, اس 27ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری کے حوالے سے امینڈمنٹ ہیں, ملک کا ایک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بہت سارے ڈیسیجن ہیں. تو اس اور یہ جو ہمارا بل ہے یہ بھی کسی بھی ایشو سے کم اہم ایشو نہیں تھا, لیکن MQM سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے. میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, میرے پاکستان کے تمام جہاں میری آواز جا رہی ہے, ہم اس موقع پہ بارگننگ کر سکتے تھے, ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا, ہمارا لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کا یہ آئینی بل یہ ڈیڈ نہیں ہوا, دس از الائیو. جس طرح 26ویں ترمیم میں یہ زندہ تھا, یہ ڈیڈ نہیں ہوا, آج بھی یہ زندہ ہے, ہم نے اسے زندہ رکھا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بند کمروں میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رب کے علاوہ, لوگ نہیں دیکھتے, لوگ آج یہاں تک یہ بات پہنچتی نہیں. اور مجھے کہہ لینے دیجئے اس بات کو کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انشاءاللہ تعالی سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, انشاءاللہ تعالی مہینوں کی بات کر رہا ہوں. آئندہ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالی آئے گی اسمبلی میں, اپروو بھی ہوگی, اور لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے. جب یہ 27ویں ترمیم ہو گئی, ہم نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی. فیصل سواری یہاں بیٹھے ہیں, فیصل سواری صاحب یہ سینٹ میں MQM کے پارلیمانی لیڈر ہیں, آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں کہ تمام پورا فوکس جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اس بل کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں سب کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں, ہم نے سب لوگوں نے جو مل کر ایک بات کی ہے. اور میں کیبنٹ کے, میں اگر فردن نام لوں گا تو کسی کا نام رہ جائے گا تو اس میں بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن میں دو نام, رانا تنویر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں, اور میں خواجہ آصف صاحب کا میں نام لے کر, اور وزیر اعظم پاکستان, اور تمام لوگ سب نے جو ہے وہ اس کو ووکل ہو کر اس کو اپروو کیا. میں خالد بھائی یہاں موجود نہیں ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن کیبنٹ میٹنگ تھی اور میں اور وہ صرف کیبنٹ کے ہم 2 ممبران ہیں, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ کیبنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے کام اس بل میں ہونے جا رہے ہیں, ہم ووٹ نہیں دیں گے. نہیں, ہم یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کہا تھا ہم ووٹ دیں گے, لیکن اس ووٹ لینے کے بعد اگر یہ بل آپ نے ڈسکس کیبنٹ میں نہیں کیا تو آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ لیجئے. یہ مشورہ ہوا تھا خالد مائی کا اور میرا, اور ہم تیار تھے, ہم نے یہ بات کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیڈرل کیبنٹ کا کہ انہوں نے ہمارے بولنے سے پہلے اس بل کو, وزیر اعظم نے پورے اس بل میں نہ کہ صرف اس کو مینشن کیا, نہ کہ اس کی تائید کی, بلکہ باہر جا کر وہ ملک کے وزیر قانون تارڑ صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جا کر, آپ وہ 1 منٹ 8 سیکنڈ کی ان کی کلپ سنیں جو انہوں نے صرف ہمارے اس بل کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے, اور اس کو بتایا کہ ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. میں آپ کو یہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا, ماضی کی یادداشت کو آپ کو اجاگر کر کے تھوڑی سی جس پہ ڈسٹ چلی گئی جاتی ہے ہماری یادداشتوں پہ, اس کو کہ یہ ہمارا نصب العین ہے. ہاں, ہماری کارکردگی شاید ویسی نہیں ہوگی, لیکن میں گارنٹیڈ کہتا ہوں اب تو پاکستان کے سب لوگوں نے یہ اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ اگر لوگوں کے حقوق کی کوئی بات کر رہا ہے, اب یہ بل کوئی بھی اپروو کرے, یہ بل MQM کا ہی کہلائے گا. یہ بات MQM نہیں سوچی, یہ بات MQM نے سوچی, کام کیا, اور اس کے اوپر مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. میں جا کر کوئی روڈ بلاک کروں, 4 مظاہرے کروں, میری تصویر میری پارٹی کیا ہے ہیڈ لائن لگے,
اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، ہم جا کر آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. جب لوگ مظاہرے کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے. ان کے مظاہروں سے پاکستان کے ایک بھی گھر میں پینے کا پانی نہیں آیا، ایک بھی گھر کے کسی آنے والے بجلی کے بل میں کوئی ایک آنے کا بھی جو ہے وہ کی کمی نہیں آئی. ہم نے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ آج پاکستان کے ایوان بالا، پاکستان کے بچے بچے کو رٹا دیا ہے. اور سو مچ سو آپ ہماری کامیابی دیکھیے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس نے اب سے چند ہفتے پہلے یہ اپنی اسمبلی کے اندر جہاں پر ساری پارٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انہوں نے یہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے. میں وزیر اعظم، میں وزیر اعلیٰ پنجاب، میں ملک احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں، اور احمد اقبال جو کہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں اور تمام پنجاب اسمبلی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیمی بل ہے، پنجاب کی اسمبلی نے منو ان وہی ریزولوشن اپنے یہاں پاس کر کے بیسیکلی ہماری آئینی ترمیم کے اوپر یہ مہر ہے، مہر. پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، انہوں نے اپنے یہاں کی قانون سازی کی بات نہیں کی ہے. آپ ان کے شکوں کو پڑھیں، انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا حصہ بنائیں، اس کو آئین کا حصہ بنائیں. جو باتیں ہم نے اپنی آئینی ترمیم میں کی ہے، یہ پنجاب کی اسمبلی نے، یہ کیا ویسے ہی ہو گیا؟ 70 سالوں میں کیوں نہیں کیا پنجاب نے کام؟ یہ ایم کیو ایم کے اس تحریک کو چلانے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ ایم کیو ایم کے اس مسلسل جد و جہد کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر یہ تو ہو گئی اب تک کی بات. میں آپ کے سامنے اور اس کے بعد شاید بہت زیادہ بات نہ ہو، میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کیوں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں اگر بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں ضروری ہے، میں بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں پاکستان میں مقامی حکومتیں کیوں ضروری. آج بلوچستان میں، اور معذرت کے ساتھ بتا دوں یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر اب نہیں رہا، اور نہ اب یہ ایم کیو ایم کا میٹر رہا ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ، نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. کیسے کہہ رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے؟ بلوچستان میں آپ جائیں، جب ہماری پاک فوج جو نیشنل ایکشن پلان ہے ان کا 10 سال پہلے والا، 15 سال پہلے والا، جب وہ اپنی ساری کے پی آئیز کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری میٹنگوں کے اندر بتاتے ہیں کہ فوج نے کیا کچھ کر لیا، اسی کے پی آئیز میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کے کام کریں گے. جب اس کی باری آتی ہے اور بلوچستان کی باری، میں بلوچستان کی مثال دوں، اب بلوچستان میں جو منتخب نمائندہ ہے ایم این اے، اس کا جو حلقہ ہے وہ اگر اپنے حلقے میں ایک کونے سے سفر شروع کرے تو اپنے ہی حلقے کے دوسرے کونے میں 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے. گاڑی پہ، پیدل نہیں، 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے. 3 انٹرنیشنل، ایک حلقے میں 3 انٹرنیشنل بارڈر لگتے ہیں ان کے، ایک ایم این اے کے حلقے میں. کیسے ایک ایم پی اپنے حلقے میں سفر شروع کرے 24 گھنٹے میں پہنچتا ہے؟ کیسے؟ ہاؤ آن دس ارتھ دس از پاسبل کہ ایک ایم این اے اور ایم پی تمام علاقوں کی میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے؟ جبھی لوگ اپنی نامحرومیوں کو نہ دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر تنگ آ کر آج جو وہ پہاڑوں پر بندوق لے کر جو وہ جا رہے ہیں، لوگ دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں. اب اگر وہاں پر کوئی لوکل گورنمنٹ ہوتی، ہر یونین کونسل پہ، ہر پہاڑ پہ، ہر وادی میں، ہر صحرا ریگستان میں، ہر دریا کے کنارے لوکل نمائندے ہوتے، ان کو ڈائریکٹ فنڈ مل رہے ہوتے، ان کو پیسے مل رہے ہوتے، ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا. پھر کوئی ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ نہیں جاتا، پھر ان کی گریونسز جو 99% گریونسز ہیں گراؤنڈ پر حل کر لی جاتی ہیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جو نظام ہے ہمارے ملک کا نظام، موجودہ نظام، یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے، یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے، بدل لوگ پیدا کر رہا ہے، بدل انسان، بدل پاکستان سے بدل پاکستانی پیدا کر رہے ہیں. اور جب ایسے بدل پاکستانیوں کی کچھ تعداد ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ حکومتیں اسی فوج کو آواز لگاتی ہیں کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا، آپ اس سے لڑائی کرو. 70 سالوں سے ہم اپنی فوج کو اپنے لوگوں سے لڑا رہے ہیں.
لیکن اس بات کا توجہ نہیں دی کہ بھائی یہ اس ملک میں ہم نے نظام کون سا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے اتنے بددل لوگ پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. دس از دی مدر آف آل ایول. یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ہم یہی کرتے رہیں گے، لوگ بددل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہم اپنی فوج کو انگیج کرواتے چلے جائیں گے. تو میں پاکستان کی فوج کی قیادت کو آواز لا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ ایم کیو ایم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ کبھی بھی ہم کیوں لوگوں کو جو ہے وہ ہم بزن کر رہے ہیں. پاکستان کے آج کے نظام میں وفاق سے صوبوں کو ڈویزیبل پول کے نام پر، این ایف سی ایوارڈ کے نام پر سارا پیسہ صوبوں کو مل جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور وہ صوبوں میں وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے چاروں وزراء اعلیٰ کے پاس وہ پیسے، اختیار، وسائل آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو جاتے ہیں. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا، کوئی نظام ہی نہیں ہے، ٹاؤن میں نہیں جا رہا، یونین کونسل میں پیسے نہیں جا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مثال دی بلوچستان کی. آ جائیے ایک نظر ڈالتے ہیں کراچی پہ. کراچی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سمجھ لیں ایک دفعہ سب لوگ پورے ہم یہ ویسے ہی نہیں بات کر رہے. 1999 تک کراچی کو اوکٹرائے ضلع ٹیکس ملا کرتا تھا. 1999 میں پاکستان کے سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے اور وہ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس گئے، نواز شریف صاحب کے پاس، کہ بھئی ہمیں روک کر چنگیوں پہ ہمیں پیسے مانگتے ہیں، ہمیں رکنا پڑتا ہے، آپ ایک دفعہ ہماری اماؤنٹ فکس کر دیں. تو 1999 میں اس وقت کی حکومت نے فکس کیا کہ ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یکمشت کاٹ کر ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دیں گے. یہ 1999 سے ڈائریکٹ او زی ٹی کا پیسہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا. 2006 میں جو گورنمنٹ آئی اس نے کہا نہیں، یہ ڈسٹرکٹ کے جی ایس ٹی کے 2.5% نہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا جی ڈی پی ہے اس کا 1/6 جو ہے ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں گے ڈسٹرکٹس کو. 1/6 آف انٹائر جی ڈی پی، 1/6 آف انٹائر، یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پیسے. یہ او زی ٹی اوکٹرا ضلع ٹیکس کے پیسے یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پاکستان بھر کے تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹس کو انٹل 2010 میں جب یہ 7واں اور 3 مد میں 4 مد میں لیکن 3 مد بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانا. کراچی کو پیسے کیسے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے یہ بتایا آتے تھے، اب نہیں آتے، بتاتا ہوں میں. ایک تو اس مد میں پیسے آتے تھے ڈائریکٹ وفاق سے. پھر جو ہمارا سیس ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، آئی ڈی سی کہتے ہیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس، جو کہ کراچی پورٹ پر پیسے لیے جاتے ہیں. یہ کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ کہ شہر سے جو ٹریفک گزرتا ہے اس سے جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے، اس انفراسٹرکچر ڈیمیج کے پیسے لیے جاتے ہیں سارے ٹریفک سے. وہ پیورلی سارا پیسہ جو ہے وہ کراچی کا 200 ارب روپے اس سال کراچی کے نام پر جاؤ، 1 روپے نہیں. بتا تیسرا مت، آپ این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں، نیچے پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں ہے، نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں ہے، نیچے اگر آج اس وقت آج کی پاپولیشن کے حساب سے جو کہ صحیح نہیں ہے، کراچی کی پاپولیشن سندھ کی پاپولیشن کا 37.8% ہے، تقریباً 38% ہیں. ہم تو 55% سے زیادہ ہیں. لیکن آج میں وہی بات کرتا ہوں جو کہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے. 37.8% کراچی کی آبادی ہے سندھ کی آبادی کا. تو ہمیں جی ڈی پی سے وہ حصہ، ہمیں پروونشل اے ڈی پی سے وہ حصہ ملنا چاہیے، پروونشل فائنانس کمیشن سے وہ حصہ. اگر ہمیں یہ حصہ ملے 372 ارب 372.7 ارب ہمیں اس سال ملنے چاہیے تھے. کیونکہ ہماری جو پروونشل اے ڈی پی ہے وہ 1018 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی ہے. اس سال کی جو پروونشل اے ڈی پی اس کا جو ہے 37.8%، وہ 372.7 ارب روپے بنتے ہیں. 200 ارب روپے بنتے ہیں ہمارے آئی ڈی سی کے، سیس کے، جو پورٹ پہ ہمارے نام پہ جمع ہو رہا ہے، اور او زی ٹی کے، جو او زی ٹی ہے ہمارا، جو کہ فکس ڈائریکٹ ٹرانسفر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں فکس ڈائریکٹ ٹرانسفر. یہ کہلاتی ہے ڈی آر جی او. اس نام پہ جو ڈائریکٹ ٹرانسفر پہلے ہوتا تھا، جو کہ پورے ملک کے جی ڈی پی کا 1.6 ہے، یہ اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً 222 ارب روپے. وفاق نے دے دیے ہیں صوبوں کو. لیکن یہ جو کیچ ہے وہ کیچ ہے کہ پہلے وفاق ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو پیسے دیتا تھا.
NFC ایوارڈ میں 2010 میں سارا ہمارا پیسہ یکمش کر کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا گیا کہ بھئی یہ بانٹ دینا. وہ نہیں بانٹ رہا, یہ ہے مسئلہ, وہ نہیں بانٹ رہا. تو 200 اپنے میئر کو بھی نہیں دے رہا. 200 ارب روپے سیس کے اس سال, 377 ارب روپے PFC اگر ہوتی تو اس کے ملتے, اور ہمیں 222 ارب روپے ہمیں اس OZT کے ملتے. یہ اسٹریٹ فارورڈ 850 ارب روپے کی کیلکولیشن ہے. ہمیں اس سال یہ پیسے ملتے, ہمیں اس سال یہ پیسے ملتے. یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے, ہمیں ملتے تھے پہلے, ہمیں ملتے تھے پہلے. وہ پیسے اٹھا کر, سارے پیسے اٹھا کر وفاق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو دے رہا ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ آگے آج 800 ارب روپے کے بجائے ہمیں اس کراچی کو 100 ارب روپے بھی نہیں ملا, 100 ارب روپے بھی نہیں ملا. اور اگر پچھلے 17 سالوں کی کیلکولیشن کرو تو کراچی کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. 3000 ارب, یہ کراچی والوں کا نقصان ہے صرف. یہ میں پوچھتا ہوں ملک چلانے والوں سے, کراچی والوں کا نقصان ہے صرف. آج ہم جو جنگ جیتے ہیں انڈیا سے, یہ جو جہاز اڑے ہیں, اس جہاز کے اڑنے میں کراچی والوں کا کہ خون پسینے کی کمائی شامل نہیں ہے. آج جو ملک ترقی کر رہا ہے پنجاب سے لے کر گلگت بلتستان تک, اس میں کراچی والوں کے پیسے شامل نہیں ہیں. آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کراچی والوں کے پیسے شامل نہیں ہیں. اور اگر یہ پیسہ کراچی کو آتا تو ہم اپنے پاس رکھ لیتے. ہم اس ملک کو IMF کے چنگل سے باہر نہیں نکالتے. کل کو اس ملک میں جو خطرات ہیں اس کے لیے ملک کو پیسے نہیں چاہیے. کب تک IMF دے گا, کب تک IMF دے گا؟ اگر کراچی, یہ جو دودھ دینے والی گائے ہے کراچی, اس کو جب تک چارہ آپ نہیں کھلاؤ گے اس سے دودھ کب تک نکالو گے؟ آج یہاں پینے کا پانی نہیں ہے, سیوریج کا انتظام نہیں ہے, کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس, کوئی پرسان حال, شہر دھول مٹی سے اٹا ہوا ہے سارا. اس لیے اس آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی ہے. میرے پاکستان کے میری ماؤں بہنوں بزرگوں کوئی شوق نہیں ہے, صرف اپنے حقوق. جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صوبائی مسئلہ ہے. میرا سوال ہے پھر, یہ اگر صوبائی صرف, ہاں صوبائی مسئلہ ہے, لیکن صوبے بھی کسی آئین کے تحت چل رہے ہیں نا. یہ صوبوں کو یہ اختیار دیا کس نے؟ آرٹیکل 140A نے. وہ آرٹیکل 1, اگر صوبائی صرف مسئلہ ہے تو آرٹیکل 148 پاکستان کے آئین میں کیا کر رہا ہے؟ وفاق میں کیا کر رہا ہے؟ آرٹیکل 148 کیوں پڑا ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ ہی نہیں, ڈسکس ہی نہیں کرو. ہم تو اسی آرٹیکل 148 کی جو کہ وربل تشریح کریں تو ہماری ساری بات مانتے ہیں, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہماری ایک بھی بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جو بات تم وربل مانتے ہو وہ میرے سائن میں لکھ دو. اور اب ہم نہیں کہہ رہے, یہ پنجاب کہہ رہا ہے, پورا پنجاب. ہم نہیں کہہ رہے, ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے, پاکستان کے کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں, اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں کہہ رہے ہیں. میں MQM کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, داد دینا چاہتا ہوں, کارکنوں کو داد دینا چاہتا ہوں. تمہاری جد و جہد کی وجہ سے آج ملک بھر میں کے کونے کونے میں جو لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں ان کے بھی ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل ان کی اپنی حکومتوں کی چنگل سے چھڑا کر ہم تمہارے ڈور اسٹیپ پہ دینے جا رہے ہیں. اس میں MQM کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام ہی نہیں ہے. تو آج یہ ہماری جد و جہد کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے, میں نے آپ کو بتایا نہیں دکھائی بات کہ کب سے شروع ہوئی یہ بات. یہ تو وہ ہے جب اس سے بھئی ایک دن میں تو یہ سارا کچھ نہیں بنا لیا ہوگا نا, سالوں لگے ہوں گے اس کو بنانے میں, پھر بنا کر پریزنٹ کرنے میں, پھر اس کی جد و جہد کرنے میں. پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, MQM کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ MQM صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ گئی ہے اور ہٹی نہیں, اپنے موقف سے ہٹی نہیں ہے. ورنہ یہ کہیں وزارتیں اور صدارتیں اور ٹھیکے اور چیزیں لے کر کب کی گم ہو چکی ہوتی. ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا, ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پورا نقشہ رکھا ہے کہ ہم کر کیوں رہے اور ہمارا نقصان کیا ہو رہا. اور میرا نقصان نہیں ہو رہا, پاکستان کا نقصان ہو رہا. ہم چاہتے ہیں ہم اور زیادہ کمائیں, اپنی پاک فوج کو اور زیادہ مضبوط کریں, اپنی ایئر فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں, اپنی بحریہ کو, اپنی بحری فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں.
ٹیکنالوجی چاہیے. دشمن کھڑا ہے, ہر بارڈر پہ لڑائی چل رہی ہے, کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اور لوگوں کو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا کریں. آج انڈیا ہمارے اس قوم کی انہی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج جو اس نے پراکسیز بنا رکھی ہیں, خدا کی قسم یہ کسی دروازے سے, کسی گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن میں اس کے بچے کے گر جانے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, کسی کے گھر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے, کسی باپ کے سامنے اس کے بچے کو اسٹیشن پہ سرکاری اسپتال میں تڑپ کر مرنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. اس محرومی سے پاکستانیوں کو اس کوگمائر سے نکالنا ہے. سب لوگ ساتھ, اور میں پاکستان کے تمام اداروں کا میں بہت شکر گزار ہوں MKM کے بحاث پر کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہو گیا جو ہونا تھا. ہم شکایت نہیں کرتے, ماضی کی شکایت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے, کیمرے لگائی, کوئی بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے. آپ جیسے چاہیں, جہاں چاہیں, جس وقت چاہیں آئیے. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا میرے سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہوگی. ہم تو لاڑکانہ کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں, ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں, ہم تو کشمور کے اختیارات کی, آپ ہی کے لوگوں کے اختیارات. ابھی تو MKM نہیں جیتنے جا رہی لاڑکانہ, سکھر, نواب شاہ, خیرپور, ہم تو نہیں جیتنے جا رہے. تو آپ ہی کے لوگوں کو پورے پاکستان, اور آپ اس کے چیمپئن بنے. آپ اس 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم میں اس لوکل باڈی کے ریفارم کے چیمپئن بنے, جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں. اس سے آپ مضبوط ہوں گے, کسی کا نقصان نہیں ہے, سب کا فائدہ ہے. ہاں, جب لاڑکانہ کو اختیارات ملیں گے تو میرے بھی لوگوں کو اختیارات مل جائے. آج تو آپ کا میئر ہے, حیدرآباد میں آپ کا میئر ہے, آج تو ہمارا میئر بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو اس سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور اس آئینی ترمیم میں کراچی, حیدرآباد کی, سکھر کی, میرپور خاص, نواب شاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. پورے پاکستان کے ایک چپے کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے, ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے, تو میں بہت ہی مؤدبانہ آپ کے سامنے اپنی ایک روداد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کے مخالف ہیں اور 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک ہو, ختم ہو, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل وثوق سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو MKM کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے, تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا, ناگزیر ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں. آج 18ویں ترمیم ختم ہو جائے, میں کہوں گا مجھے اس سے کیا مل رہا ہے, میں اس کے لیے کیوں آنسو بہاؤں, میرا اس میں کیا فائدہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو جو 2 پیسے ہمیں وفاق سے ہم لڑ جھگڑ کے لے لیتے تھے, اب وفاق کہتا بھائی تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم نے صوبوں کو دے دیے, جا کے اپنے صوبے سے مانگو. اور صحیح کہتا ہے وفاق, 8,700 ارب روپے ڈیویزبل پول میں صوبوں کو ملے. 8,000 ارب, 8,000. سندھ کو 2,400 ارب روپے ملے اس سال, ایک سال. یار یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا 300 ارب روپے خرچ کر کے. 300 ارب روپے کتنے پیسے ہوتے ہیں, ہزاروں ارب روپے. تو یہ بالکل پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. کیا کریں, پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. پھر اگر یہ بات ہوگی تو پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سینس شوڈ پریویل. آئیے ہم سے بیٹھ کے بات کریں, اور پاکستان کے تمام پارٹیز کو جو حمایت ہیں ان کا شکریہ, جن کی حمایت نہیں ہے آئیے پاکستان کو بچانے کے اس عمل کو پورا کرتے ہیں, اس کو مکمل کرتے ہیں. آئیے پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے ڈور اسٹیپ پہ دیتے ہیں, تاکہ ان کے اندر بھی سینس آف پارٹیسپیشن آئے, اور سینس آف پارٹیسپیشن آئے گی تو پاکستان کو اون کریں گے. آپ حضرات نے توجہ سے میری بات سنی, میں شکر گزار ہوں آپ کا, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ نے جن سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا وہ تمام پارلیمان میں اکثریت میں موجود ہے, تو پھر MKM صدر مملکت کے خلاف موافقت کی تحریک کیوں نہیں لاتی؟ پیپلز پارٹی ہی ان کی وہ اس آئینی ترمیم کے مخالف ہے. نہیں, MKM تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتی تھی اور کر سکتی ہے اور کر سکتی ہوگی. نہیں کریں گے یہ کام. MKM نے اپنا رویہ جو ہے وہ بلیک میلنگ والا, تھریٹ والا نہیں کر دیا. اگر ہماری تو ایک سسٹینیبل اپروچ ہے,
آپ دیکھیں کہاں سے شروع کر کے ہم کہاں تک، اور ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، یہ کام گفت و شنید سے ہونا ہے. آج اگر پنجاب اسمبلی اور وزیر اعظم اور فیڈرل کیبنٹ اور پاکستان کی چھوٹی بڑی ساری پارٹیاں یہ بات کر رہی ہیں، یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا. اچھا مصطفیٰ بھائی، میرا سوال ہے کہ آپ جن بلدیاتی اداروں کا ذکر کر رہے ہیں، اگر اوورآل جائزہ لیا جائے تو میں خاص طور پہ سندھ کی مثال دوں گا، جس کا مجھے پتہ ہے کہ وڈیروں کے ایم پی ایز ایم ایل اے سینیٹرز کے کچن جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں سے چلتے ہیں. اتنا کرپٹ سسٹم ہے کہ یہی کاؤنسلرز، یو سی چیئرمین قبضوں میں، 2 نمبریوں میں ملوث ہیں، منشیات، گٹکا مافیا، مطلب میں کیا کیا مثالیں، یہ ان کو جو ملتا ہے وہ تک کھا جاتے ہیں. تو مزید آپ ان کو جو ہے وہ بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو سسٹم کو ٹھیک کریں، لوگوں کو ٹھیک کریں، کوئی ادارہ نہیں جو ان کو پکڑے. تو یہ ساری صورتحال. اور دوسری آپ نے میئر کا ذکر کیا، آپ کی مثالیں دیتی ہے ایم کیو ایم ساری چیزیں، لیکن قومی اسمبلی میں نہیں، میری تو نہیں دیتی مثال. اور ایم کیو ایم کے پاس اپنا اتنا بہترین مثالی میئر موجود ہے. ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ نیو یارک والے میئر کو قومی اسمبلی میں یاد کر رہے ہیں. پہلی بات کا جواب میں آپ کو دے دوں، دوسری بات کا جواب آپ جو ہے فاروق بھائی سے ہی لیجیے گا. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم محکموں کی بات، بلدیاتی محکموں کی بات نہیں کر رہے، ہم بلدیاتی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. جب لوگ اپنے لوگ سلیکٹ کریں گے، کرپٹ سلیکٹ ہو جائیں گے، ان کونسلروں کو، یو سی چیئرمینوں کو گریبان سے پکڑنے کے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں. وہ اسی محلے میں رہ رہا ہوگا. آپ ایم این اے، ایم پی، وزیر کو نہیں پکڑ سکتے. وہ تو کسی اپنے حلقے کے کونے سے ووٹ لے کر پورے حلقے کا اگلی دفعہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوں گے جہاں اس ووٹر کے بچے پڑھ رہے ہوں گے. وہ اسی گراؤنڈ پہ رہنے والا ایک عام آدمی ہوگا. اس نظام میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکے گا، اور کسی نیب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت نہیں. اگلی دفعہ لوگ خود اس کا احتساب کریں گے. 10 لوگ جمع ہوں گے، جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، گریبان سے پکڑ کے اس کو نکالیں گے جو کرپشن کر رہا ہو. آپ اس کو اختیار دیں تو صحیح نا. تو اگر بھئی آپ اگر اوپر لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب نیچے کے لوگوں کو اختیار دیں گے نہیں. تو یہ بالکل اس نظام میں اٹ سیلف ان بلٹ ایسا میکنزم ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود بخود ہو. یہی تو ہمارا رونا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار. جی شاید بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے. سب پہ بھاری کی بات ہوتی ہے، تو کیا ایم کیو ایم میں بھی جو ہے یہ فقدان لیڈرشپ کا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی تو ایم کیو ایم کو ہر مسئلے پہ اسپیکر کا ووٹ لینے، صدر کا ووٹ لینے پہ راضی کر لیتی ہے، لیکن جو ہے جب ایم کیو ایم کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو پیپلز پارٹی منہ پھیر لیتی ہے. ایسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کی بھی ایم کیو ایم نے حمایت کی، لیکن فائدہ کیا ہے کراچی کو اب تک آپ کے وفاق میں بیٹھنے کا؟ شاہد بھائی، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں قوم کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں، اسٹریٹجک ایشو پہ کوئی اختلاف نہیں. ایم کیو ایم کی ورکنگ میں قوم کی، اجتماع کی، کوس کی جب بات ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا، وزیر اعظم کے پاس جانے کی بات آئی، کال آئی، ہم خالد مقبول صدیقی صاحب، گورنر صاحب، کامران ٹیسوری صاحب، میں ناچیز، فاروق ستار صاحب اور جاوید حنیف صاحب اور خواجہ اظہار صاحب، فیصل بھائی کو بھول گئے، وہ جو خالد بھائی، ان کو یہ پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. یہ سب لوگ موجود تھے. اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگیں کی ہم نے بیٹھ کر، سب کوئی اختلاف نہیں. دیکھیں اگر اختلاف کی بات کبھی ہوگی تو ہم بتا دیں گے. کیا بالکل دیکھیں، ہم گھر میں ہوتی ہے، ہمارے مسائل ہیں. قوم کے ایشو پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، قوم کے ایشو پر، کوس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہوتا تو ہم آج یہاں تک نہیں پہنچتے. میں بہادر آباد پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اپنے گھر میں نہیں. میں بہادر آباد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں. تو یہ قوم ریسٹ ایشور، اگر یہ اس لیڈرشپ نے سب کچھ کیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ لیڈرشپ، اور یہ میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی قوم کو کہ 70 سالہ غصب ہوئے ہوئے حقوق کو ہم جو ہے وہ بازیاب کریں. ایک ادھر سے لے لیں. جی 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 اب آپ ہی کی طرف ہیں. کیا
آئے گی تو ایم کے کو اتنا فار گرانٹیڈ نہیں لیا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کیونکہ ایم کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہیں, اپنے اندر اتنی پرابلمس ہیں ایم میں کہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے, تو کوئی بھی جو حکومت ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, ایم کے کو اس طرح سے نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے شاہد بھائی کی سوال میں, آپ کے تیسرے سوال کا جواب تو میں نے دیا کہ نہیں, ایم کیو میں کاز کے حوالے سے, پارٹی کے قوم کے حوالے سے, قوم کے ایشوز کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو آپ فرما رہی ہیں, نہیں ایسا نہیں ہے. میں سوری ٹو الاؤ می ٹو ڈیفر وتھ یو کرن, کہ میں آپ سے اس میں ہم نے ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے اور یہاں تک پہنچے. یہ ایک دن میں ہونے والا, آپ مانگ کیا رہے یہ بھی تو دیکھو. آپ 70 سالوں سے پھنسی ہوئی جان مانگ رہے ہو. آپ ایک گھر سے نکال کر اس کو 24 کروڑ لوگوں میں پھیلانا چاہے, اتنی آسانی سے جان نکل جائے گی؟ نہیں ایسا نہیں. لیکن دیکھیں پاکستان میں عجیب معاملات ہیں, ہم کوئی وقت پہ فیصلے کرتے نہیں ہیں, صحیح وقت پہ صحیح فیصلے ہم مجبوری میں کرتے ہیں. آپ کو مثال دوں, جب سندھ میں ہماری سیاست بڑی ہم قدم رکھ رہے تھے تو سندھ میں زرعی ٹیکس کے لاگو کے لیے بات کرنا ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا الزام تھا. لوگ ناراض ہو جاتے تھے, دشمنیاں کر لیتے تھے کہ زرعی ٹیکس لاگو کرنے کی بات کیسے کر دی. حالات کے سیدن ظریفی دیکھیں, آپ کو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے لگا, آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی, آئی ایم ایف نے کان پکڑ کے کہا کہ ملک میں جب تک زرعی ٹیکس نہیں لگاؤ گے, جب تک ہمیں ہمارے پیسے نہیں ملیں گے. تو کس نے اعلان کیا زرعی ٹیکس کا؟ وہ جو سب سے بڑے مخالف تھے, وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلان نہیں ہوا, وہ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان میں زرعی ٹیکس لگانے کا اعلان کیا. میرا یہ ماننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب ہی اس آئینی ترمیم کو کی حمایت کرنے کا اعلان کریں گے, کیونکہ ہم جائز بات کر رہے ہیں, ان سب لوگوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیر ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے, ہم پروگریس کر رہے ہیں, بہت پروگریس کی ہے. پنجاب اسمبلی پوری یونی ووکل ہو کر کھڑی ہوئی ہے, کیبنٹ یونی ووکل ہو کر کھڑی ہوئی ہے. آپ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی, دیکھو میرے پاس بندوق نہیں ہے, اور میرے پاس بندوق نہیں, نہ میرے پاس نمبر ہیں. اتنے نمبر ہوں کہ ہم نمبر ہوتے ہوئے نہ کریں کام تو بات بنتی ہے, اور خدا نہ خواستہ بندوق اٹھائیں, نہیں ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہم جائز کام کے لیے ہم تو بتا رہے ہیں یہ ملک صرف میرا نہیں ہے, ایم کیو ایم والوں کا نہیں ہے, یہ ملک جو ہے وہ سب لوگوں کا, جو سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر نے بڑھے ان کا تو زیادہ ہے یہ ملک. میں سمجھتا ہوں بہت پروگریس ہے, اور میں آج کے دن تک ایم کیو ایم کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ہم آج تک اس مسئلے کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے. اب تو بہت تھوڑا سفر رہ گیا. جی مصطفیٰ بھائی, دو مختصر سوال ہیں. ہم نے تو پاک فوج کا ہمیشہ ساتھ دیا, 2016 میں ایک بڑا فیصلہ کیا, اس وقت بھی ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو گئے, لیکن پاک فوج بھی اپنا سمجھ کے کبھی ہمارا ساتھ دے گی, پہلا یہ. دوسرا یہ ہے کہ ایک شب خون مارا گیا, سندھ اسمبلی سے موٹر وہیکل ٹیکس پاس ہو گیا, ہمارے اراکین اور اپوزیشن سوتے رہے, گورنر سندھ نے اس بل پہ دستخط کر دیے ای چالان کے نام پہ, جو اب اس کو بھتہ کہہ رہے ہیں, وہ سندھ اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے, ہماری پوری قیادت سوتی رہی. اچھا, میں جو ہے وہ اس بات کا میرے پاس جواب ہے, لیکن میں نے آج جو اس کو مجھے تھوڑا سا الاؤ کیجئے کہ میں نے آج بہت یہ امپورٹنٹ ہے جو ساری بات جو میں نے کی ہے اور کوشش کی, جو کہ میری بات نہیں ہے, میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ سارے جو یہ باتیں, ہر بات کا جواب ہے, کہیں ہماری کوئی کوتاہی ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی, اپنی بات کا جواب دے دیں گے. لیکن اگر میں یہ بات کروں گا, جواب دوں گا, تو چیز جو اصل چیز ہے وہ جو ہے پیچھے رہ جائے گی. تو اس کو ہم ملتے ہیں, دوبارہ ملیں گے کسی اور ٹائم پہ, اس والی بات کو کریں گے. ایک سیکنڈ وہ پہلے سے جو اس کے بعد آپ کے پاس ہے. جی قریب کر لیں. ہم نے جو ہے وہ اس جس طاقت کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے اس طاقت کی حمایت کی ہے, اس اسپیسیفک طاقت کو حاصل کرنے کی حمایت کی ہے, اور منون سے کی ہے. کیوں کی ہے؟ تاکہ جب طاقت آ جائے تو وہ اس کی حمایت کریں جو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. آتے ایک سے فرید بھائی سے ایک ترامیم آئی, اس میں آپ نے بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے ترمیم رکھی, لیکن آپ کی ترمیم کو کبھی قبول نہیں کیا جاتا. اس
उसके बाद आप लोग हमेशा रिस्पॉन्स करते, अपना हमो उत्साह का इजहार करते हैं, लेकिन एमकेएम की जानिब से कोई वादे मौका इख्तियार नहीं किया जा रहा। हर बार आप तसल्लियाँ देते हैं कि अगली आईनी तरमीम में, अब आपने 28वें आईनी तरमीम की बात की है कि उम्मीद है कि आप उसमें कबूल हो जाएंगे, लेकिन आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो लोग तरमीम को मंजूर कराते हैं उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं होती आपकी तरमीम की, तो इस हवाले से कोई वादे तो मौका अपनाएं। देखें फरीद भाई, अगर जो है वो हम मजबूर होते और हम नाकाम होते तो आपने मुतालबा नहीं किया था कि मैं आपके सामने आकर ख़ुद को पेश करूं। ये तो हमने आपको दावत देकर यहाँ पर ख़ुद को बुलाया अकाउंटेबल करने, और अकाउंटेबल नहीं, मैं बहुत जो है वो पुरुमीद हूँ और बहुत मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं पाकिस्तान के निज़ाम को हम समझते हैं और हम जज्बाती बात नहीं कर रहे, हम तो बड़ी कॉन्क्रीट बात कर रहे हैं। मैं आपको सीक्वेंस के साथ ये बता रहा हूँ कि हमारी कितनी इसके अंदर सीरियसनेस है, कमिटमेंट है कि कब से लेकर चल रहे हैं, और हालात की जबर के बावजूद हमने अपना स्टांस नहीं छोड़ा। अगर स्टांस में ज़रा सी हम कोई और चीज़ भी शामिल कर देते तो आज ये काम नहीं होता। मैं समझता हूँ हमने बहुत बड़ा रास्ता सफ़र तय कर लिया है, बहुत सफ़र, और एक दिन आएगा कि जिसको आप जो है वो देखें, दुनिया तो कभी भी खुश नहीं होगी, दुनिया तो कभी भी भाई इस बात को अंदाज़ा इसलिए लगा लीजिए, इस तरह लगा लीजिए, मुखालफीन अगर ये कोई ऐसी मामूली बात होती तो एक्सेप्ट कर लेते ना, इसका मतलब है कि बहुत अहम बात है, इसका मतलब भाई आराम से एक्सेप्ट कर ले, अगर कोई इसमें मसला नहीं होता तो एक्सेप्ट कर लेते ना। और अगर इतनी ही हल्की आसान बात होती तो भाई पाकिस्तान में 70 सालों में कोई और ले आता ही है नहीं, ये एमक्यूएम का ही प्रोडक्ट है, एमक्यूएम की बात है, और हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे, हम इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे। अच्छा मैं एक सवाल ले लेगा मुस्ता भाई, आप 24 करोड़ आवाम का मुकदमा लड़ रहे थे और काफी अरसे बाद आप हैदराबाद आए, सुनने में आ रहा था कोई नाराजगियां थी, कोई ऐसी कोई बात है, कोई नाराजगी? आपका अपना हाउस इन ऑर्डर है या नहीं? हमारा हाउस जो है वो बिल्कुल इन ऑर्डर है। ये अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं होता तो जो है वो देखो मैं एक कह दूँ एक बात जो है ना, उसमें कोई मैंने बताया कि हमारे पास कोई हमारा जो है वो कौम के कॉज के इशू पर कोई इख्तलाफ नहीं, ठीक है। हम सब में आपस में काम के तरीक़ाकार पे डिस्कशन और चीज़ें हो सकती हैं। मैं जब यहाँ पर आया था तो आप ही लोगों के सामने मैंने अलल ऐलान ये बात की थी कि भाई हम एक पार्टी बन करके आ रहे हैं, और आपके पूछने से पहले बताया था कि भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब चेयरमैन हैं, उस वक्त कन्वीनर थे, चेयरमैन हैं, और हम इनके सबऑर्डिनेट बनकर ये इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कोई एम्बिग्विटी नहीं रहने। मैं आज भी अपनी इस बात पर कायम हूँ, इस पार्टी मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं, होंगे, डिस्कशन में इख्तलाफात होंगे, लेकिन जो वो इसका ये मतलब नहीं है कि जो वो कोई ख्वाब देखने लगे, ठीक है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन रहेंगे। यार तुमने डाइवर्ट करवा दिया यार रशद। हाँ जी, ये बताइएगा जो शहर के मसाइल हैं या सूबे के मसाइल हैं, ये पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, उसमें तरमीम अगर इसी तेज़ी के साथ लाई जाती है और इसी तेज़ी के साथ तमाम ही सियासी जमातें उसका हिस्सा बनती तो ये मुल्क के लिए बेहतरी थी। आज आप मुल्क को मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन उस सिर्फ और सिर्फ उन पन्नों के लिए आप मुबारकबाद दे रहे हैं जो कि अब तक अप्रूव नहीं हुए, वो अब तक उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे। अब आपको एक और लॉलीपॉप दे दिया गया कि 28वीं तरमीम आएगी तो उसमें ये होगा, फिर 29वीं तरमीम आएगी, तो तरमीम तो आती रहेंगी, लेकिन आपके जो उसूल हैं या जो आपने पेश किए बिल वो कब पास होगी? और दूसरी बात ये कि जो कुव्वतें हैं ये अप्रूव करवाने की, अगर डायरेक्टली आप उनसे बात करें, मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म के पास भी पावर नहीं है। देखिए हमने तो किसी फ़र्द वाहिद को जो है वो तरमीम पास, हमने तो इदारों के लिए, पाकिस्तान के रियासत के इदारों के लिए तरमीम पास हुई, जुडिशरी है, इस्टेब्लिशमेंट है और इदारे हैं। और ये भी हम जो बात कर रहे हैं अपनी आईनी तरमीम में, ये भी पाकिस्तान का एक थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट एक इदारा है, पाकिस्तान की थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं आपके सामने इस वाली बात का बरमला इजहार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, आइडियल जमहूरियत नहीं है। हमें तो इस माहौल, इसी हालात में रह के अपनी स्ट्रगल करनी है, अपनी स्ट्रगल आइन कानून के दायरे में रहकर करनी। आप हाफ गिलास एम्प्टी देखते हैं, मैं हाफ गिलास फुल देखता हूँ। हमने जब ये बात शुरू की थी, एक आदमी हमारे साथ नहीं था, तो हमने जो सफ़र शुरू, पहले तो हमने ये बात की, मैं आपको एमक्यूएम की मिसाल दे रहा हूँ कि भाई ये आज की एमक्यूएम
جو ہے وہ اپنے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ قائم ہے. کیا ضرورت پڑی تھی ہمیں جو ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جا کر جو ہے وہ ہم کو وزارتیں مانگتے, کو ٹھیکے مانگتے, کو اور چیز نہیں مانگی نا. 26ویں ترمیم میں نہیں ہوئی تو بھئی آگے بھی یہ والی بات ابھی بھی بات کرتے نہیں کر رہے. اس کنسسٹنسی کو خدا کے واسطے اوور لک نہ کریں, اس کو اوور لک نہ کریں, اس کو صرف نظر نہ کریں. میرا نقصان نہیں ہوگا, میری سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, پاکستان کے لوگوں کا نقصان ہوگا. میں بہت کنوکشن کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ بالکل ٹاپ پر پہنچا دیا ہے. آج جو ترامیم ہو رہی ہیں, یہ ترامیم بھی جو پاس ہو چکی ہیں, یہ بھی ایک دن میں نہیں ہوئی ہیں. ان کے لیے بھی بہت عرصہ دراز سے جدوجہد ہوئی تھی تو یہ ترامیم ہوئی. ہم بھی جو بات کر رہے ہیں, مجھے تو یقین ہو چلا اس والی بات کو کہ ہماری آئینی ترمیم ہماری زندگیوں میں منظور ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا آپ ایسے ہی بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا جب ہو رہی ہوئی تو پھر پریس کانفرنس نہیں کریں گے انشاءاللہ. ڈیسائیڈ کر لو ایک کوئی دونوں مل کے کر لو. کر نہیں سکتے, مشکل. آرام سے عمران ایک سیکنڈ جی. نہیں آپ اس کو بالکل غلط لے گئے. نہیں میں تو آپ کو ایک ایپیسوڈ بتایا کہ اگر کیبنٹ میں یہ نہیں آتی تو ہم نے آپس میں یہ مشورہ کیا تھا, لیکن کیبنٹ میں 50% ڈسکشن ہی جو ہے اس والی بات کیبنٹ اپروو کیا اس میں. یہ دیکھیں when the bridge will come we'll cross the bridge نا, when the bridge will come we'll cross the bridge. یہ عمران جلسے ہو رہے ہیں نا, وہاں قیادت ہمیں نظر آ رہی ہے, سروس روڈ میں جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کی جو مین قیادت ہے وہی اس جلسے میں نہیں نظر آ رہی. اب ملیر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, کیا اب وہاں پر آپ کی مرکزی قیادت ہوگی یا وہاں بھی سرجانی والا حال؟ بھائی دیکھیں میرے چیئرمین جو ہے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, جب وہ حکم کریں گے جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ.